We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کانفلکٹ میں اگرچہ کسی ایک بڑے بریک تھرو کا اعلان نہیں ہوا ہے، تاہم گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے ذریعے ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے حوصلہ افزا کچھ اشارے سامنے آ رہے ہیں. پہلی بار ایران کی جانب سے امریکہ کو جنگ کے خاتمے کی باقاعدہ تجاویز پہنچائی گئی ہیں اور بد اعتمادی کی سرنگ میں کھو جانے والی امن ڈیل کے لیے روشنی کی کوئی چھوٹی سی کرن دیکھنے کو ملی ہے. خود ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. جمعہ اور اتوار کے درمیان 36 گھنٹوں میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسلام آباد کے 2 دورے کیے تھے. یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقاتوں کے بعد عباس اراغچی پاکستان کے طیارے میں ہی مسقط گئے تھے. اسی دوران ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی وفد کے کچھ اراکین واپس تہران گئے ہیں تاکہ جنگ کے خاتمے سے متعلق امور پر مزید گائیڈنس لے سکے. تاہم اتوار کو پورا وفد اسلام آباد میں موجود تھا. ایرانی فارن منسٹر بھی اتوار کی شام واپس اسلام آباد ہی پہنچے اور 24 گھنٹے میں دوسری بار فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کئی گھنٹوں کی اہم ملاقات کی. اس سے قبل عباس اراغچی نے سعودی فارن منسٹر سے بھی رابطہ کیا جسے اس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کا حصہ سمجھا گیا ہے. ایرانین فارن منسٹر کے مطابق پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور امریکی رویوں اور سخت مطالبات کی وجہ سے پچھلا مکمل طور پہ کامیاب نہ ہو سکا. یہ استدلال ہے ایران کا. اسی وجہ سے پاکستانی دوستوں سے مشاورت کی گئی تاکہ موجودہ صورتحال کو دوبارہ دیکھا جا سکے. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، اسی لیے تازہ صورتحال کا جائزہ لینا ضروری تھا. مذاکرات میں کچھ نئی پیش رفت ضرور ہوئی، لیکن امریکی رویوں، حد سے زیادہ مطالبات اور غلط طریقہ کار کی وجہ سے پچھلا دور اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. حالانکہ کچھ پیش رفت ہو چکی تھی. اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے پاکستانی دوستوں سے مشاورت کریں تاکہ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے. دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی پاکستانی لیڈرشپ کی زبردست تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کا بہت احترام کرتے ہیں. تاہم آئندہ بات چیت براہ راست ملاقاتوں کے بجائے فون کے ذریعے ہوگی. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But, you know, it's a 17, 18-hour flight. I said, when is this meeting taking place? And it was like going to be on Tuesday, and it was Saturday, and they're leaving, you know, and by the time they get there, it's hours and hours and hours of flying. And I said, we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. So great respect for Pakistan, but I will, because they've been terrific. They've really tried. And they'll stay involved. But we're going to do it by telephone. So if they want, they can call us. But again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. ان ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز نے یہ اشارہ بھی دیا کہ ایران امریکہ جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے سیریس کوششیں جاری ہیں. پاکستان کے علاوہ رشیا، چائنا، سعودی عربیہ، ٹرکی اور ایجپٹ سمیت کئی ممالک ایسے قابل قبول معاہدے کے لیے ایکٹیو ہیں جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوں. تاہم عالمی مبصرین کا خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش ختم ہونے تک ایران مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوگا. The matter is, we're at an impasse here. You know, from the Iranian standpoint, you talked about coming to the table. I don't think the Iranians want to come to the table, the negotiating table, until President Trump lifts the blockade. Trump feels like the blockade is his leverage, and of course the Iranians won't come to the table until the blockade is lifted. If I were advising President Trump, I would say, look, take this opportunity to expand and open the ceasefire, make it go a little longer, tell the Iranians that you will lift the blockade if they will open the Straits of Hormuz. I think that would get them to the negotiating table. Once they're at the negotiating table,
then you have time to be able to deal with all the other issues, the enrichment of the uranium, etc. But until you can get them at the table, then I don't think we're going to make much progress here. मोतबर तरीन अमेरिकन ऑफिशियल, जैसे भी आपने सुना, ये कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को मशवरा दे रहे हैं और बहुत ज़ोर से मशवरा दे रहे हैं कि बेहतर यही है कि आप ब्लॉकेड खोल दें, और जो इस बात का मौका देगा इरानियंस को भी कि वो आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड खोल दे, इस तरह से ब्लॉकेड खुल जाएगी और मौका फराहम हो जाएगा कि बराह रास्त मुज़ाकरात आगे बढ़ सके अमेरिका और ईरान के दरमियान। इसके लिए ज़रूरी यह है कि अमेरिका भी अपना ब्लॉकेड ख़त्म करे और ईरान भी अपना ब्लॉकेड ख़त्म करे। अब ये बात बहुत ज़ोर से, बहुत क़ुव्वत से ख़ुद अमेरिका में भी की जा रही है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस सिलसिले में हो सकता है कि आज किसी वक्त तक अमेरिका के जो सिक्योरिटी लीडरशिप है वो इस बारे में कोई फ़ैसला करे। बहरहाल इस पस मंज़र में ये बात खुशाइंद की न्यूज़ वेबसाइट उसको रिपोर्ट कर रही है कि एक्सियोस की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका के सामने एक नया प्रपोज़ल पेश किया है। इस प्रपोज़ल का मकसद फौरी तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दोबारा खोलना और कशीदगी कम करना है, जबकि न्यूक्लियर टॉक्स को बाद के मरहले तक मौखर करने की तजवीज़ की गई है। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की बाज़ प्रपोजल्स में ये शामिल भी बात है कि रूस फ्यूचर में अमेरिकन अटैक्स के ख़िलाफ़ ज़मानत फराहम करे, जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान और ओमान के मुश्तरका कंट्रोल का निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी ईरानियों ने दी है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि अमेरिका इन प्रपोज़ल को काबिल गौर समझता है, इस पर गौर कर रहा है या नहीं। ताहम ये इत्तलात ज़रूर सामने आ रही है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से मुताल्लिक़, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इस पूरी सूरत हाल पर अपनी पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम को बिठा रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी की टीम भी उनके साथ बैठी है, और सिचुएशन रूम में इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो है उसकी आज तवक्को की जा रही है। इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी, सीनियर एनालिस्ट हैं डिफेंस और सिक्योरिटी अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि पिछले 72 घंटों के दौरान कई बार ये लगा कि कोई सीरियस एक एफ़र्ट हो रही है बातचीत की, मगर एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि ईरान की तसल्ली नहीं हो रही, ईरान का कॉन्फिडेंस नहीं है पूरे मामले पे, या बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है उनके अंदर, या डिसीजन मेकिंग के मसाइल हैं, और इसी वजह से कुछ ये प्रोसेस जो है वो स्टॉल तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी चल रहा है, लेकिन कोई भी मीनिंगफुल जो है डेवलपमेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई। जी दुरुस्त फरमाया आपने। मेरा ख्याल है दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट जो है ना कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए। ईरान जौहरी जो मामलात हैं उनको पसे पुश्त डालना चाहता है या देर से सिक्वेंशली बाद में हैंडल करना चाहता है, और वो चाहता है कि उससे पहले ब्लॉकेड हटा दिया जाए अमेरिका की तरफ से। ब्लॉकेड हटेगा तो उसके ऊपर जो माशी दबाव है जो कि पिछले 2-4 दिनों में 5 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है, वो मेरे ख्याल में उसको सबसे पहले उसकी खलासी चाहता है। वो फिर समझता है कि एक दफ़ा जब वो ये मामला हो गया और उसका ब्लॉकेड हट गया और फिर उसके बदले में ज़ाहिर है कि वो भी हुर्मुज़ को खोल देगा, तो ये मामला एक दफ़ा हल हो जाए तो उसके बाद फिर वो बैठ के मेज़ के ऊपर अमेरिका को मजबूर कर सकता है कि जौहरी मामले के ऊपर फिर सैंक्शंस को वो किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकता है अपने हाथ में। अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलनी है, लेकिन ये ख्याल करना चाहिए कि अमेरिका ने जब फैसला किया ब्लॉकेड लगाने का तो क्या वजह थी। हालांकि हुर्मुज़ तो पहले बंद हुआ, फिर खुला ईरान की तरफ से, और फिर अमेरिका ने फैसला किया जब ये मामला हुआ तो उसने ब्लॉक किया। उसने सिर्फ एक वजह से ब्लॉक किया कि अब जब मुज़ाकरात में बैठेंगे तो वो वाला हल चाहते हैं जौहरी मसले का जो कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जिससे एग्री करे। वो मसला भी हो सकता है जो कि यमन में जब मामलात हुए या जेनेवा में हुए जो वहाँ पे ईरान एग्री कर गया था, या ये कि अब इस जंग के तनाजुर में जो ज़्यादा शायद बढ़ के मामला आता है वो ये है कि जो 440 किलोग्राम का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका ले उनके हाथ से। वो आई थिंक ट्रंप उसको एज अ ट्रॉफी इस्तेमाल करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मैंने निकाल लिया। अब वो किस हद तक जायज़ है या मुनासिब नहीं है वो अलहदा बात है, लेकिन ट्रंप की मैक्सिमलिस्ट कोशिश ये है कि वो उसका कंट्रोल समहाउ उसके हाथ में आ जाए। लेकिन अगर JCPOA को जो कि 2015 में साइन हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, उसको देखा जाए तो रूस से एक ऑप्शन थी जिसके अंदर के जो 20% से ज्यादा अफजूदा था यूरेनियम वो सारे का सारा रूस को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अभी कोई ऐसी मिसाल है क्या अभी रिसेंट हिस्ट्री में या पास्ट हिस्ट्री में कहीं पे कि जब इतनी बड़ी तादाद का एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फॉर एग्जांपल सेफ कस्टडी के लिए ट्रांसफ़र किया जा सके?
اب اس کی ایکسپیرینس ہے, اس کی کوئی ایگزامپل ہے؟ دیکھیے بات سنیں, اس وقت 11 ٹن کے قریب ہے افزودہ یورینیم امریکہ ایران میں, 11 ٹن. اس میں سے صرف 440 کلو گرام ہے جو کہ 60% پہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو 60% والا ہے اس کو موو کرنا ہے. اب یہ 3 جہاز جائیں یا 4 جہاز جائیں یا کس طریقے سے وہاں پہ لے جایا جائے, لیکن لے جایا جا سکتا ہے, پاسبل ہے, یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہ بیٹھ کے جب طے کریں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہ کنٹرول میں اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے, اس کو زائل کر دیا جائے. یہ ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, یہ اس طرح ممکن مگر یہ بھائی صاحب پھر بھی کیا, اچھا چلیں تھیوریٹیکلی پاسبل ہے, پریکٹیکلی یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو بہت بڑا لاس آف فیس ہوگا نا ایرانینز کے لیے بھی, کہ وہ جو اپنا یہ جو اس لیول کا ایسٹ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ سپریم لیڈر جو جن کا انتقال ہو گیا, جو اس جنگ میں شہید ہو گئے, وہ تو اس سلسلے میں فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہم ویپنائز نہیں کرنا چاہتے, ہم نیوکلیئر ویپنز جو ہیں یا نیوکلیئر جو اس قسم کے جو ویپنائزیشن ہے یہ صحیح نہیں ہے, غیر اسلامی ہے, بلکہ وہ قرار دے چکے, فتویٰ دے چکے ہیں. لیکن پھر بھی اس کو آپریشنلائز کرنا, باقاعدہ یورینیم حوالے کر دینا کسی دوسرے ملک کے لیے, از اٹ ڈوبل؟ اور یہ اس کے ذریعے کوئی ریزولوشن ہو سکتا ہے اس مسئلے کا؟ پہلے ہو چکا نا, پہلے ہو چکا. جے سی پی او اے کے اندر جو 20% سے زائد یورینیم افزودہ تھا وہ سارا روس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا. مگر وہ انریچڈ جو تھا اس کی جو لیولز تھے وہ تو کافی کم تھے نا اس حوالے سے. 20% سے زیادہ, 20% سے زیادہ جو تھا, جو کہ ملٹری گریڈ یورینیم کہا جاتا ہے. جب 20% سے زیادہ افزودہ ہو تو ملٹری گریڈ یورینیم. اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو یورینیم ہے یہ کسی ویپن میں استعمال ہونے کے لیے جا رہا ہے, اس لیے اس کو 20% سے اوپر یورینیم کو افزودہ کیا گیا. اب چھوٹا سا ایک ذرا میں پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو, اسی جنگ کی جو پچھلی جنگ ابھی جس کی جنگ بندی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, اس جنگ میں اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے جو کہ وہ میزائل کے اوپر لگا سکتا, تو سوچئے, حالانکہ 2 نیوکلیئر کیپیبل ملک انہوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا, امریکہ اور اسرائیل نے. اگر ایران کے پاس یہ آپشن ہوتی, شاید پہلی بات تو یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جنگی نہ ہوتی, لیکن یہ بھی کیا ممکن ہے کہ جس مشکل میں ایران گھرا ہوا تھا اس وقت کس قسم کے, یعنی وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنا دنیا کے اندر کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. جب آپ اس قسم کے یورینیم رکھتے ہیں یا آپ ویپنائز کرتے ہیں اپنی کیپیبلٹی کو, آپ کو بہت بڑا سینس آف رسپانسبلٹی بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, دنیا کو باور کرانا پڑتا ہے. پاکستان اور انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. پچھلے سال مئی میں پاکستان اور انڈیا 2 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے کے خلاف لڑے, ایک چھوٹی سی اسکرمش اور جنگ میں گئے, لیکن کبھی کسی کو یہ شک نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیوکلیئر حملہ کرنے والے ہیں, بیکاز آف دا کریڈیبلٹی جو کہ اٹیچ ہوتی ہے اور وہ کانفیڈنس جو اٹیچ ہوتا ہے اس طرح کی کیپیبلٹی کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ایران اتنا زیادہ اس مین سٹریم سے, دنیا کے جو مین سٹریم سے باہر رہا ہے, کہ اس کو وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنے میں بھی وقت لگے گا. میرے خیال میں ایران اس کو بہت اچھا سمجھتا بھی ہے. تو اب یہ اس چیز پہ ایگری کر جانا کہ 3.65% تک ہم انرچ کریں گے, اس سے آگے نہیں کریں گے. لیکن یہ جو 60% والا ہے یہ ہم آپ کسی کو ہاتھ نہیں لے جانے نہیں دیں گے, یا ہمارے سامنے ہم خود اپنے ہاتھ سے. ٹھیک, دیکھیے اس میں کوئی نہ کوئی, آج پاکستان نیوکلیئر ملک ہوتے ہوئے بھی IAEA کی جو انسپیکشنز ہیں اس کا پابند ہے. IAEA آج بھی ہمارے ہاں جتنے سیویلر نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں وہاں پہ وزٹ کرتا ہے, سیفٹیز کا ریکارڈ دیکھتا ہے, ریگولیشن کرتا ہے. تو یہ آپ کسی نظام کے تحت چلتے ہیں نا, آپ کو کہیں نہ کہیں پہ بیٹھنا. تو میرا خیال ہے کہ ایران مانا ہوا ہے, مان جائے گا, صرف فیس سیونگ کی بات ہے. شاید امریکہ بھی تھوڑا سا اگر ہلکا سا اپنا معاملہ تھوڑا سا بہتر کرے, یعنی روس کے ساتھ معاملہ ہم کر دیں کہ روس لے جائے, روس کنٹرول کر لے, ایک 3rd پاور لے لے, اس کو روس ہی ہو سکتا ہے وہ لے لے. اور پھر دیکھیے ایک اور چیز بھی ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایران کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اگر میں اپنا افزودہ یورینیم دے دوں گا تو پھر اگر کل کو یا کچھ عرصے بعد یا کچھ سالوں بعد پھر امریکہ اور اسرائیل میں حملہ آور ہوئے تو میرے ہاتھ میں کیا ڈیفنس ہوگا. میرا خیال ہے وہ یہ ایشورنس اور یہ گارنٹی چاہتا ہے روس سے کہ آپ میرا یورینیم بھی رکھیں, مجھے ساتھ گارنٹی بھی دے دیں, اور ساتھ یہ بھی ایشور کرا دیں کہ اگر مجھ پہ اتنا مشکل وقت کبھی آیا تو میں آپ سے شاید, میرا خیال ہے کہ یورینیم تھوڑا سا کچھ واپس بھی لے کے اس کو ویپنائز بھی کر سکتا ہوں. اللہ جانتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان لائنز پہ بات ہو رہی ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ روس اور ایران کے بیچ میں اس قسم کی ہو رہی ہے. ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک گروئنگ کنسنسس ہے جو کہ سارٹ آف انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں ملٹری افیئرز اور اسٹریٹجک افیئرز, خاص طور پہ ملٹری افیئرز کے, کہ شاید ایران نے ان ٹاکس میں کچھ دیر کر دی ہے, اس کے پاس انیشیٹو
کچھ عرصے پہلے زیادہ تھا. خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیفور امریکن بلاکیڈ آف ہرموز، جب سنگولرلی یہ بلاکیڈ ایران کے پاس تھا اور ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ تھا دنیا میں شروع کے دنوں میں، کہ جب نہیں پتہ تھا کہ اس طرح سے اس کو بلاکیڈ کر دیا جائے گا اور ایران اس کو استعمال کر لے گا، تو وہ اس وقت اس کے پاس زیادہ قوت تھی، زیادہ اس کے پاس روم تھا کہ وہ بہتر ڈیل لے سکے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایران کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور ہم اکثر سنتے ہیں اب یہ لفظ اپنے ہم پاکستانیوں کے حوالے سے بھی، جو کہ ان معاملات کے ایکسپرٹ ہیں آپ جیسے، اور جو سب ایران کے ہمدرد ہیں، کہ ایران جو ہے وہ اوور پلے کر رہا ہے ان چیزوں کو. جس طریقے سے انہوں نے ایران عراق وار کے اندر اوور پلے کیا، 2 سال کے بعد جس جگہ تھے وہیں بیٹھے رہے، 6 سال اور ایک جنگ کی کیفیت میں رہے. دوسری بات، آج جب ایران یہ ہر بار کچھ عرصے بعد یہ کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، عمان سے بات کرتا ہے، روس سے بات کرتا ہے کہ کوئی ایسا ورکیبل حل نکال سکے جو کہ وہ امریکہ کو قابل قبول ہو. آج امریکہ کے پاس وہ قابل قبول ہونے کی کنجی ہے. ایک ہفتہ 10 دن پہلے ایران کے پاس وہ کنجی تھی. تو جب بھی اسٹریٹجی کے اندر آپ اس موقع پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ معروض بدلے یا وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، جہاں پر لا آف جسے کہتے ہیں ڈیمینشنگ ریٹرنز آپ کیک ان ہو جائے، یعنی آپ نے ایک اسٹریٹجی پکڑی لیکن اب اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے، جو ریٹرن آ رہا ہے، وہ پہلے سے کم ہے. تو وہ وقت تھا جب اس کو شیڈ کرنا چاہیے تھا اور اس کو ساتھ معاملہ کرنا چاہیے تھا، اس کو میکسیمائز کر کے جو مل رہا تھا اس کو لینا چاہیے تھا، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے میکسیمم جو ایڈوانٹیجز کس میں ہیں. دیکھیے یہ جو جوہری والا معاملہ، یہ تو کسی حد تک یہ مانے ہوئے تھے، اپنی تہذیبی طور پر بھی، اپنے لیڈرشپ کے حساب سے بھی، اپنی ضرورت کے حساب سے بھی، کہ ہمیں وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویپنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ خام خواہ ضد پکڑ لی. حالانکہ سینکشن سب سے بڑا مسئلہ تھا. تو آپ کوئی ایسا کلیہ تیار کرتے جس میں سینکشنز اپنی جلدی سے جلدی ختم کرتے، مین سٹریم ہوتے، اپنے آپ کو ری بلڈ کرتے، اپنے نقصان کو کم سے کم کرتے. تو جب وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز آیا آپ کے اوپر، وہ گزر گیا موقع، تو ناؤ یو آر ویٹنگ کہ اچھا اب ہم اگلا ایک چٹھی بھیجیں گے امریکہ کو جو امریکہ قبول کر لے. تو یہ ہے ایک ریورسل آف اسٹریٹجک، جو جسے کہتے ہیں کہ ایک غلطی، ایسی بڑی غلطی جہاں پر آپ کے جو فارچونز ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی بھی ایران کے پاس وقت ہے کہ جلدی سے ایوری پاسنگ ڈے مارشل صاحب، یہ جو ڈیویڈنڈ ہے، جو اس کا وہ فائدہ ہے، وہ ڈیمنش ہوتا چلا جائے گا. ایوری پاسنگ ڈے جو آپ فرما رہے ہیں اس کے لحاظ سے اب یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے جو ایرانین پوزیشن ہے وہ ویکن ہوتی چلی جائے گی. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر یہ بالکل نہیں بھی مانتے ہیں اور ورس کا ورس سینیریو کے اندر دوبارہ امریکن بامبنگ شروع ہو جاتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی تو جب بھی ہوگا بیٹھنا تو نیگوسیشن کے لیے ہی ہے نا. ایک میز پہ بیٹھ کے مذاکرات تو پھر بھی کرنے ہیں آفٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیے آج ایران کی تمام بندرگاہیں بند ہیں، کوئی جہاز ایرانی بندرگاہ پہ جا نہیں سکتا. کوئی 38 کے 40 کے قریب انہوں نے جہاز موڑ دیے. اور جو کیپیسٹی ہے تیل پیدا کرنے کی ایران کے تیل کے کنوؤں کے اندر، وہ اب اس لگا پہ پہنچ چکی ہے کہ اس کو سٹور کرنے کی جگہ نہیں رہ گئی ایران میں. جب وہ سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہوگی تو آئل پروڈکشن بند کر دی جاتی ہے، تیل کا کنواں بند کر دیا جاتا ہے. ایک دفعہ جب تیل کا کنواں بند ہو جائے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ اس کی پروڈکشن کو یا مکمل طور پہ بند کر دیتی ہیں، یا اس کے بعد کم از کم کوئی آدھے کے قریب اس کی صرف کیپیسٹی رہ جاتی ہے. وہ ایران جو کہ آج سے پہلے 2 ملین ٹن روزانہ کی بنیاد پہ تیل باہر بھیج رہا، 2 ملین بیرل باہر بھیج رہا تھا، اب وہ صرف سوچا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ شاید 1 ملین بیرل کے قریب اب باہر دے پائے گا جب بھی کھلیں گے، یہ بندرگاہیں کھلیں گی اور وہ ایکسپورٹ کر پائیں گے. تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے، جتنا ویٹ کرے گا اس نقصان. تو اپنے اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکا ہے جہاں پر اس کو اب اپنی آئل انڈسٹری کو یا آئل پوٹینشیل کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ معاملہ کرنا پڑے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ہم باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں فار دی فیور اور فار دی گڈ آف ایران، فار دی گڈ آف دس ریجن. ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں، ہم شور ان کے خود بھی بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان چیزوں کو پہچانتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ جا کے اپنے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کب تک ایک پوزیشن کو ہولڈ کر چکے ہیں جب تک کہ وہ ہمیں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز پہ نہیں لے جاتی. ہمیں صاحب یہ اس میں ابھی تو ایک فیوچر پہ بھی تو نگاہ ڈالنی ہے، کیونکہ جب جنگ رکے گی تو اس کے بعد جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ جو 23,000 ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں امریکنز نے اور اسرائیلیز نے، جو ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے،
اور اس کو دوبارہ اٹھانا اور اس تمام کیپیسٹی کو ریسٹور کرنا. پھر اس کے بعد ایک اور ٹاسک ہے کہ جو انہوں نے ہمسایہ ملکوں میں, جو مڈل ایسٹ میں جس طرح سے جو ایران کا رد عمل رہا امریکہ کے حوالے سے پورے گلف سٹیٹس پہ, تمام جگہوں پہ, یو اے ای میں اور قطر میں اور کویت میں اور سعودی عربیہ میں اور بحرین میں, وہاں پر بھی تو حالات معمول پہ لانے کے لیے, اپنی ایگزسٹنس کے لیے, اکنامک سروائیول کے لیے ان اسٹیٹس کے ساتھ بھی تو حالات کو قابل کرنا ہے. وہ بھی تو ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. ریہیبلیٹیشن بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, پھر یہ ریکنسٹرکشن بڑا اپ ہل ٹاسک ہے, پھر اکنامک انٹیگریشن ہے بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. یہ ایک پورا 10 کروڑ لوگوں کے لیے جو اس ملک کو اکنامیکل وائبل اور ایکسیپٹیبل اور انٹیگریٹڈ ود دا ورلڈ, وہ بھی تو کرنا ابھی ایک بہت بڑا کام ہے. اس طرف بھی تو نگاہ ڈالنی ہے. بالکل بے شک. $300 ارب کا تقریباً یہ کنزرویٹو تخمینہ ہے جو کہ ایران کا جو اکنامک لاس ہے وہ اب تک ہو چکا اس جنگ کے اندر, $300 ارب کا. اچھا, اس کے بعد ایک چیز اور دیکھیں کہ یو اے ای کے ساتھ ایران کا $29 ارب کا سالانہ ٹریڈ تھا, $29 بلین کا. اب یہ ود سینکشنز ہونے کے باوجود, تو اب ان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ایک جو رستہ تھا, جو ایک طریقہ تھا, جو ایک وائبل آپ کے پاس ایک سولوشن تھا, چاہے سینکشن ہٹ بھی جاتی تو آپ اس کو اور بلڈ کر سکتے تھے, اب وہ زیرو پہ چلا گیا اس جنگ کے بعد. تیسری بات, آپ کتنی دیر لگائیں گے اس کانفیڈنس کو ری بلڈ کرنے میں؟ اور آلریڈی یو اے ای کہہ رہا ہے کہ اس کی سوچ اس حد تک ایکسٹریم پہ جا چکی ہے, پولرائز ہو چکی ہے کہ اس کو وقت لگے گا اپنے معاملات کو درست کرنے میں ایران کے ساتھ. تو ایک قسم سے ایک انوائرمنٹ ایسی بن گئی ہے ایران کے لیے کہ وہ جو نہیں چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ امریکہ کا یہاں پہ اثر رسوخ کم ہو, اس کا اثر رسوخ بڑھے. اس اثر رسوخ بڑھانے کے چکر میں وہ اپنے تعلقات کو اور خراب کر چکا, اور اب اس کو وقت لگے گا اس کو ریپیئر کرنے میں. ایک اور طریقے سے اپنا جیو پولیٹیکل کانڈکٹ اس لیول کا رکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس جنریٹ ہو ایران کی طرف سے. تو میرا خیال ہے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور فائنلی ایک اور چیز یہ کہ دیکھیے, یہ جو لوگ اس وقت اکٹھے آپ کو ایران میں یکجا نظر آتے ہیں جنگ کے اندر, ایک دشمن تھا جس نے حملہ کیا تھا, 2 ایسے دشمن تھے, موزی دشمن جنہوں نے حملہ کر کے, اسرائیل خاص طور پر جس نے ایسا کام کیا, تو اب اس کے خلاف اس وقت یہ پورا ایران اکٹھا ہو گیا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ چاہیں گے کہ اب ان کی زندگی میں ریلیف آئے. ریلیف کہاں سے آئے؟ ہر طرف سے رستے بند کر دیے گئے, بلاکیڈ ہو گیا, ان کی معیشت بند ہو گئی, پیسہ ارن نہیں ہو رہا, ان کے لاسز بے انتہا بڑھتے جا رہے ہیں. وہ کس پہ دھیان دیں؟ اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے میں ملیٹریلی, جنگیں کرنے میں, یا اپنے لوگوں کو وہ ریلیف دینے میں؟ یہ لوگ جو کہ اس وقت رجیم کے ساتھ کھڑے تھے, تو رجیم کو اپنی بقا کے لیے بھی اپنے لوگوں کو سیٹسفائی رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ سر. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان 2 مہینے پہلے شروع ہونے والی ڈرون اور میزائلز کی بھیانک جنگ تو فی الحال رک چکی ہے, مگر گلوبل اکانومی کے حالات ابتر اور تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں. ایک جانب اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران نے دبوچ رکھا ہے, جبکہ اسی آبی گزرگاہ کے چاروں جانب امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. اس دوران امریکہ نے اب تک اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب متعدد ایرانی ٹینکرز کو قبضے میں لیا اور کئی ایرانی جہازوں کا رخ موڑا. جواب میں ایران نے ماں سوائے چند ملکوں کے اسٹریٹ آف ہارموز کو غیر ملکی شپنگ کے لیے بند کر رکھا ہے. اس بندش کی کڑیاں دراصل چین اور امریکہ کی اس رسہ کشی سے بھی ملتی ہے جو صدر ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار میں شدت اختیار کر چکی ہے. گویا اسٹریٹ آف ہارموز کے بلاکیڈ سے امریکہ نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. ایک جانب امریکہ نے ایران کی معاشی ناکہ بندی کر دی, تو دوسری جانب چائنا کی انرجی سپلائی بھی کاٹ دی. چائنا مڈل ایسٹ کے آئل کا سب سے بڑا کنزیومر ہے. اس کی 53% آئل امپورٹس مڈل ایسٹ سے ہی آتی ہیں, جن میں سے 45% آئل سپلائیز اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے دوران پہلی بار چین کے صدر شی جن پنگ بھی بول اٹھے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بحالی خطے کے ممالک اور عالمی برادری کی مشترکہ مفاد میں ہے. ہارموز کی ناکہ بندی چین کے لیے کتنی نقصان دہ ہے اور ایران کی اکانومی میں چین کا کیا کردار ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے دراصل یہ ایران کی ناکہ بندی کے سائے میں چین کی ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے. چین اور ایران کے درمیان تجارت کا اصل والیوم وہ نہیں جو سرکاری اعداد و شمار دکھاتے ہیں, بلکہ وہ ہے جو خاموشی سے تیل کے بہاؤ کے پیچھے چھپا ہوا ہے.
آفیشل نمبرز کے مطابق 2025 میں چین اور ایران کی تجارت 9 سے 10 بلین ڈالر کے آس پاس رہی، جس میں چین کی ایران کو ایکسپورٹس تقریباً 6.2 بلین ڈالر اور ایران کی چین کو ایکسپورٹس تقریباً 2.8 بلین ڈالر ہیں۔ لیکن اصل تصویر اس وقت سامنے آتی ہے جب اس میں تیل کی خفیہ یا ان آفیشل تجارت کو شامل کیا جائے۔ تیل کی اس خفیہ ٹریڈ کو بھی حساب میں لایا جائے تو اندازوں کے مطابق چین اور ایران کی ٹوٹل تجارت تقریباً 40 سے 41 بلین ڈالر سالانہ تک پہنچ جاتی ہے۔ 2025 میں چین نے ایران کے سمندری راستے سے ہونے والی آئل ایکسپورٹس کا 80% سے زائد خریدا، جس کی مالیت تقریباً 31.5 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اس صورتحال نے ایک واضح امبیلنس پیدا کر دیا ہے۔ ایران اپنی آئل ایکسپورٹس کے لیے بڑی حد تک چین پر انحصار کرتا ہے، جو اس کا سب سے بڑا اور اہم خریدار ہے۔ دوسری جانب چین کے لیے بھی یہ تعلق غیر اہم نہیں، کیونکہ اس کی کروڈ آئل امپورٹس کا تقریباً 45% اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے، جہاں سے نہ صرف ایران بلکہ سعودی عرب، عراق، UAE اور کویت جیسے ممالک کا آئل بھی آتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے چین نے بڑے پیمانے پر تیل کے ذخائر قائم کیے، جو 2025 کے آخر تک تقریباً 1.4 بلین بیرل تک پہنچ گئے۔ یہ ذخائر کئی مہینوں کی ممکنہ سپلائی ڈسرپشن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چائنا اور ایران کا تیل کے علاوہ بھی اہم تجارتی تعلق ہے، جس میں چین کی جانب سے مشینری، الیکٹرانکس اور انڈسٹریل سپلائز کی ایکسپورٹس شامل ہیں، جبکہ ایران چین کو پیٹروکیمیکل، منرلز اور سیمی پروسیس مٹیریلز فراہم کرتا ہے۔ یعنی ایران انڈسٹریل سپلائز کے لیے بھی چین پر انحصار کرتا ہے، جبکہ چین ایران کو ایک سیکنڈری مارکیٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ سینکشنز اس پورے نظام پر مسلسل پریشر ڈال رہی ہیں، جس کی وجہ سے شپنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں، انشورنس پابندیوں میں اضافہ ہوا ہے، فائنانسنگ لمٹس ہیں اور خریدار زیادہ ڈسکاؤنٹس مانگ رہے ہیں۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے اس تجارت کی لاگت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال چین کے لیے بھی ایک بڑا سوال بن گئی ہے کہ آیا وہ ان بڑھتے مالی اور سیاسی خطرات کو مزید برداشت کرے گا یا اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرے گا۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد، سینئر اینالسٹ ہیں، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، اور خاص طور پہ چائنیز افیئرس کے بہت ہی ممتاز اسکالر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک جانب ایران کی اکنامک اور انرجی پائپ لائن یا جو ان کی سپلائی لائن تھی، جو لائف لائن تھی، اس کو پیرالائز کر دیا، اور دوسری جانب اسی بلاکیڈ کے سائے میں چائنیز جو انرجی سپلائی لائن تھی یا جو انرجی سپلائیز تھی، جس کا بہت بڑی سورس جو ہے وہ ایرانین پورٹس تھی، اس کو بھی بند کر دیا۔ اس طرح سے ایک تیر سے امریکہ دو شکار کر چکا ہے۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ جو پریزنٹ اسٹریٹجی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، اس کو ہم ڈوئل کنٹینمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈوئل کنٹینمنٹ اس طرح کہ جیسے آپ نے بڑا ایلیبوریٹلی کور کیا کہ ایک طرف سے 11.4 ملین بیرل اے ڈے جو ہے ایران ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنا کو، وہ رک گیا ہوا ہے، اور دوسری طرف چائنا کو یہ 11.4 ملین بیرل اے ڈے جو مل رہا تھا یہ رک گیا ہے، اور اس کے رکنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو ایک شارٹ فال انرجی کا سامنے آ گیا ان کے لیے، اور اگر یہ پابندیاں برقرار رہتی ہیں، جنگ برقرار رہتی ہے، تو انہیں پھر اس کے الٹرنیٹیو مینز کے لیے جانا ہوگا۔ اگر کاسٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو اگر صرف 10 بیرل بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے چائنا کو، تو اگر ایئر کا کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 10 بلین پہ جاتے ہیں، اگر $20 ہے تو پھر زیادہ ہوتا جائے گا، اور اگر ایرانین لاس کی بات کرتے ہیں تو ایرانین لاس جو ہے وہ پر ایئر اپ ٹو $50 بلین بھی ہو سکتا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ ڈپینڈنسی کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے اس کے پاس الٹرنیٹیو انرجی تو ہے، لیکن گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پیٹرول سے چلتی ہیں، جو پیٹرول کی پروڈکٹ سے چلتی ہیں، ان کے اوپر تو سیریس ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے چائنا کو بہت امیجیٹلی اپنے لیے الٹرنیٹیو دیکھنا پڑے گا اگر یہ جنگ رکتی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی ایک ڈریم ہے کہ جتنی بھی انرجی سپلائیز ہیں ان کے اوپر ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹرول ہو، کیونکہ یہ ابھی نیا اسٹیٹ کرافٹ ہے بیلنس آف پاور میں اور کنٹیسٹیشن آف دی نیشنز میں۔ تو اسی بالکل آپ نے جو فرمایا، بالکل اس کا ایکسٹینشن، اس سے کنیکٹڈ یہ صورتحال لگتی ہے کہ جب یہ ایرانین سپلائیز چوک ہو گئی جو بھی ان کی بچی تھی بیکاز آف امریکن بلاکیڈ آف اسٹریٹ آف ہارموز، اور ان کی پورٹس پہ تمام
جو سپلائیز وہاں سے نکل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، اور ظاہر امپورٹس بھی اب ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس طرح سے چائنا جو ہے جو سب سے بڑا کنزیومر ہے آئل کا، اس کی ایک جانب وینیزویلا کی سپلائیز بند ہوئی ہیں جس پر امریکن کنٹرول ہو گیا ہے، اور یہاں پر یہ بلاکیڈ ہو گیا ہے۔ پرہیپس اسی وجہ سے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس معاملے میں جلدی نہیں ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات جلدی نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ نے سنا ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو $500 ملین پر ڈے کا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ صرف اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو ڈبل کنٹینمنٹ ہو گئی ہے اس کا نقصان نہ صرف ایران کو ہو رہا ہے، خطے کے 7 ممالک باقی بھی ہیں، 6-7 ممالک جو آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہ شپنگ لین صرف انرجی کی تو ہے نہیں، باقی کاموڈیٹیز کی بھی ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو الیکشنیئرنگ کیمپین کو دیکھیں تو اس میں ایک سلوگن انہوں نے یوز کیا تھا میک امریکہ گریٹ اگین، اور دوسرا تھا ڈرل بیبی ڈرل، اور جو ہی وہ پاور میں آئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی ریسٹرکشنز تھیں آن دی یوز آف اینڈ ایکسٹریکشن آف ہائیڈرو کاربن ان کو ختم کر دیا اور پیرس پروٹوکول سے نکل گئے۔ ان کی جو اس وقت ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی دنیا کا آئل ہے، گیس ہے، منرلز ہیں، کرٹیکل منرلز ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ ان کے اوپر امریکہ کا تسلط ہونا چاہیے، اور دوسرا جو 3 چوک پوائنٹس ہیں بہت بڑے بڑے، جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، باب المندب ہے اور ملاکا اسٹریٹ ہے، کہ ان کے اوپر بھی جو کنٹرول ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہونا چاہیے۔ اگر انرجی اور ان چیزوں پہ کنٹرول یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو پوزیشن ایز اے سپر پاور ویک ہو رہی تھی اس کو ایک اسٹرینتھ ملے گی۔ ہاؤ ایور یہ ایک کوئرسو اسٹریٹجی ہے۔ جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آبویسلی یہ ہم ایک اپنی کامنٹری کے اندر اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ساری چیز سامنے آ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے امریکہ نے، اور ظاہر ہے کہ جو انرجی لائف لائن ہے ایران کی جو ایکسپورٹس کے لحاظ سے اس کو چوک کر دیا، دوسری جانب سے چائنا کی ایک بہت ہی کرٹیکل جو انرجی سپلائی لائن تھی وہ چوک کر دی، اس سے پہلے وینیزویلا کی کر دی، تو چائنا کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ اس کے کیا رسپانسز ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیا اسپیکٹرم ہو سکتا ہے کہ چائنیز رسپانسز بھی تو ریڈی ہوں گے نا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ چائنا اور رشیا جو ہے مل کے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کا جو بلاکیڈ ہے وہ ختم ہو اور یہ جنگ ختم ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، چائنا جو ہے وہ خود بھی کروڈ آئل جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، وہ شاید ابھی یہ آگے جو وقت آئے گا اس میں ان کی ڈرلنگ جو ہے اور جو ایکسٹریکشن ہے آئل کی وہ زیادہ کریں گے، شیل آئل کی طرف جائیں، ٹائٹ گیس کی طرف جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو الٹرنیٹیو انرجی سورسز ہیں ان کو وہ زیادہ جگہوں پہ یوز کریں، اور کول ان کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ بڑے ذخائر ہیں، تو وہ پھر ان کو مجبوراً کول کے اوپر شفٹ کرنا پڑے گا، جو کہ دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لاسٹ پوائنٹ یہ کہنا چاہوں گا، چائنا ایز اے سویلائزیشنل اسٹیٹ کوئی کائنیٹک مینز میں نہیں جائے گا، کسی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، اینڈ آئی تھنک دے ول ویٹ کہ یہ جو مئی کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ شی جن پنگ صاحب سے ہونے جا رہی ہے کہ اس میں کوئی چیزیں جو ہیں ان کا ریزولوشن ہو جائے۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں سربراہ مملکت کو 2 سال میں 3 بار قتل کرنے کی کوشش ہونا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اسی لیے سیٹرڈے کی شب امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی اس عالی شان تقریب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پر 2 سال میں تیسرے اسیسینیشن اٹیمپٹ نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ہفتے کی رات امریکہ کا وقت تھا تقریباً 8:35 جب واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل کے ایک بال روم پر خوف کی فضا چھا گئی اور اچانک گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ تقریباً 2000 لوگوں سے کھچا کھچ بھرے بال روم میں افراتفری مچ گئی۔ سیکیورٹی اہلکار دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے، آوازیں بلند ہوئیں، ہدایت دی گئی لوگ میزوں کے نیچے چھپ جائیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ جب بال روم کے اطراف میں گولیاں چلنے کی آواز گونجی تو وہاں پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹرمپ اور ان کی تقریباً پوری کیبنٹ بشمول وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو، سیکرٹری وار پیٹ ہیکسن، اسپیکر آف دی ہاؤس اور تقریباً تمام حکومت کی اہم ترین شخصیات وہاں موجود تھیں۔ اسی دوران امریکن سیکرٹ سروس کے دستوں نے تقریباً 10 سیکنڈز میں بجلی کی تیزی سے کارروائی کی اور ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو فوری طور پہ ہال سے باہر لے گئے۔
चंद सेकंड्स में पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हरकत में आ गया। Where's it coming from? ऑफिशियल्स ने बताया कि कई वेपन से लेस कैलिफोर्निया के 31 साला हमला आवर ने इंतहाई तेजी से भागकर तकरीब के सिक्योरिटी चेक पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग की। ताहम उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे किसी भी बड़े नुकसान से बचाया। अगले ही चंद मिनट्स में हमलावर को काबू किया गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। वैसे तो अमरीकी सुदूर पर हमलों की तारीख कोई नई बात नहीं है। प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी तक एक सदी में 4 अमरीकी प्रेसिडेंट्स कातलाना हमलों में मारे गए, लेकिन 2 साल के अंदर 3 बार किसी मौजूदा या साबिक प्रेसिडेंट को निशाना बनाने की कोशिश जैसा वाक़या पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में गैर मामूली है और कभी इस किस्म की बात सुनने में नहीं है। ये रिकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप के हिस्से में आया 2 साल में 3 कातलाना हमले के फौरी बाद CBS न्यूज़ को एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पूरे वाक़े की खुद मंजरकशी की। Bang, and it was either a gunshot or it was a tray of dishes, which happens a lot in ballrooms. And I was hoping it was a tray, but it wasn't. It looked chaotic. At one point, you were down. What was happening? Well, what happened is it was a little bit me. I wanted to see what was happening. And I probably made them act a little bit more slow. I said, wait a minute, let me see, wait a minute. And they said, please go down on the floor. So I went down. And First Lady went down also, but we were asked to go down by the agents, and obviously I'm the president, and I listened to what they said. Please drop down, sir, please drop down. So I walk in halfway, and then I drop down at the final, because we had a little ways to go where you're exposed to the ballroom surroundings. I think the law enforcement did a great job last night. Let me ask you. I guess if they didn't, I wouldn't be here. But I think they really did a great job. ये तकरीब जो व्हाइट हाउस के करीब वाशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई थी, ये दरअसल तकरीब ही जर्नलिस्ट और मीडिया से मुताल्लिक थी। व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ये तकरीब करती है सालाना, और इस मौके पे अमेरिका की पूरी मीडिया क्रीम मौजूद होती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ मौजूद होते हैं। इसीलिए तकरीब में मौजूद CNN के नामी ग्रामी एंकर वुल्फ ब्लिट्जर और फॉक्स के न्यूज़ रिपोर्टर जियानो कार्डवेल भी इस मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने इस खौफनाक हमले की तफसीलात बराह रास्त बताई कि उन्होंने खुद चंद मिनट के फासले पर ये सब कुछ क्या देखा। I just saw a big gun. I don't know what kind of weapon it was, but he was armed. He was firing. I think I heard at least 3, maybe 6 gunshots. Boom, 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 boom. And it was just enormously loud. I had no idea what was going on. And police were there, and they were on top of him within a minute or so. So it was just a very frightening moment. But when the cops saw me only a few feet away from the shooter, they threw me to the ground and got on top of me to protect me. And then after a few minutes, they picked me up and took me away to a secure room. And about 30 feet away, I'm standing next to a Secret Service agent who I was talking to. I heard boom. Didn't know what that was. It could have been a tray dropped or anything else. But then you heard boom, boom, boom. And you see the gun smoke coming from outside the door. And at that point, I didn't know if I got shot, someone else got shot. It was just one of those moments that was almost like a movie. बेशक इस खतरनाक वाक़े के बाद ये तकरीब मनसूख कर देनी चाहिए थी, और ऐसे ही हुआ, और अब ट्रंप चाहते हैं कि इसे दोबारा शेड्यूल किया जाए। हमलावर की शनाख्त हो गई है। कैलिफोर्निया के शहर टॉरेंस से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला कोल टॉमस एलन के नाम से इसकी पहचान हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने सिक्योरिटी एहलकारों को बताया कि उसका इरादा प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत के चोटी के एहलकारों को निशाना बनाना था। अब ये वाक़या सिर्फ एक रात की हंगामी सूरत हाल नहीं रहा, बल्कि इस बड़े सिलसिले की एक कड़ी समझा जा रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप पर होने वाले हमलों और सिक्योरिटी लैब्स की मुकम्मल टाइमलाइन को एक बार फिर खोल कर देखने की ज़रूरत पैदा हो गई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ है।
پچھلے 2 برسوں میں صدر ٹرمپ پر کم از کم 3 بار قاتلانہ حملے کیے گئے. ہر واقعے نے نہ صرف امریکی سیکیورٹی سسٹم بلکہ ملک کی سیاست کو بھی ہلا کر رکھ دیا. Why do you think so many people may be trying to kill you? When you do things, a lot of things, and things that work out very well for our country, and some people love that, but some people probably don't. سب سے پہلا اور ڈرامائی واقعہ جولائی 2024 میں ریاست پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں انتخابی جلسے کے دوران پیش آیا. ٹرمپ اپنی تقریر کے تقریباً 8 منٹ مکمل کر چکے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی. ایک گولی ان کے کان کو چھوتی ہوئی گزری. فوراً ہی امریکی سیکرٹ سروس کے اہلکار اسٹیج پر پہنچے اور انہیں اپنے حصار میں لے لیا. تاہم چند لمحوں بعد ہی ٹرمپ دوبارہ سامنے آئے اور مکہ لہرایا. یہی منظر ان کی دوبارہ انتخابی مہم کی ایک علامتی تصویر بن گیا. حملہ آور کی شناخت 20 سالہ تھامس میتھیو کروکس کے نام سے ہوئی, جسے موقع پر موجود اسنائپرز نے ہلاک کر دیا. تفتیش کاروں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے گھر کے قریب کھڑی گاڑی سے بم بنانے کا سامان بھی برآمد ہوا. اس واقعے کے صرف 2 مہینے بعد ٹرمپ پر دوسرا حملہ ہوا. اس بار انہیں گولف کھیلنے کے دوران نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. ایک شخص جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا جس کے پاس ایزالٹ اسٹائل رائفل موجود تھی. حملہ آور 58 سالہ ریان روتھ موقع سے فرار ہو گیا. تاہم پولیس نے تعاقب کے بعد اسے گرفتار کر لیا. بعد میں روتھ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی. صدر ٹرمپ پر تیسرا حملہ ہفتے کو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران ہوا, جب تقریب کے باہر گولیوں کی آواز سنائی دی. سیکیورٹی اہلکار فوراً ٹرمپ کو اسٹیج سے ہٹا کر محفوظ مقام پر لے گئے. 31 سالہ کول ایلن نامی ملزم کو صدر تک پہنچنے سے پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا. بعد میں ٹرمپ نے CCTV تصاویر بھی جاری کی جن میں مبینہ حملہ آور کو سیکیورٹی حصار توڑتے اور اہلکاروں سے فائرنگ کا تبادلہ کرتے دکھایا گیا. حکام کے مطابق کول نے حملے سے چند منٹ پہلے اپنی فیملی کو اینٹی ٹرمپ دستاویز بھیجی تھی. امریکہ کی سیاسی تاریخ میں عام طور پہ ایسے حملوں کے بعد پریزیڈنٹ کے لیے ہمدردی بڑھ جاتی ہے, جیسے کہ 1981 میں پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن پر اسی ہوٹل میں حملے کے بعد ہوا تھا. مگر اس بار منظر مختلف ہے. شاید سیاسی تقسیم نے اس اثر کو کمزور کر دیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ہی مقبولیت کی سب سے نچلی سطح پر کھڑے ہیں. ہر 10 میں سے 7 امریکی شہری آج معیشت کی صورتحال خراب قرار دیتا ہے اور اس کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو قرار دیتا ہے. 73% امریکی مہنگائی اور روزمرہ کے اخراجات بڑھنے پر ٹرمپ سے انتہائی ناخوش ہیں. اسی طرح سے 67% امریکی شہری ٹرمپ کے ایران کے خلاف فیصلوں سے مطمئن نہیں ہے, جبکہ 61% مزید فوجی کارروائی کے بھی خلاف ہے. یعنی ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے سیکیورٹی خطرات بڑھ رہے ہیں تو دوسری جانب ان کا سیاسی اثر اور حمایت زمین بوس ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.